السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ آج ایک بڑا دن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کو عدالت عالیہ کی جانب سے بڑے ریلیف ملے ہیں، اور جو لذیذیہ ریفرنس، جو ایون فیلڈ ریفرنسز ہیں، ان میں ان کو جو ہے وہ ایک نیچرلی ایک بہت بڑا ریلیف ہے جس کی وہ توقع بھی کر رہے تھے، اینٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور جو حفاظتی ضمانت ان کی منظور کی گئی ہے 24 اکتوبر تک کے لیے۔ دوسری جانب احتساب عدالت کی جہاں پر بات کی جاتی ہے تو شاخانہ کیس کے حوالے سے جو ریسٹ وارنٹس تھے، وارنٹ گرفتاری، اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ اگین ایک بڑا ریلیف ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کی واپسی میں کوئی رکاوٹیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا جس طرح سے 21 اکتوبر کو پلان کیا گیا ہے، سیلیبریشن کے موڈ میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے۔ جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ اس حوالے سے بڑی چمگوئیاں پہلے سے ہونا شروع ہو چکی تھیں، اور اب اس کو ایک ڈیل سے تشبیہ دی جا رہی ہے ان کی واپسی کو، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ میسر کی جا رہی ہے صرف ایک جماعت کو، اور کسی کے کندھے پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ قوم کو سرو نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنے کاز کو سرو کرتے ہیں۔ کس طرح سے پلان کرتی ہے مسلم لیگ نواز آئے گی، اور ایک کیا بیانیہ لے کے عوام میں جائے گی، اور کیا جو ترقی کی بات ہے اور ملک کے اس وقت موجودہ حالات ہیں، عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اس بیانیے کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اور جو ایک اگریسو بیانیہ دیکھا جا رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، کیا میاں نواز شریف صاحب اس سے پیچھے ہٹے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئی ایم ویری آنرڈ، ہم اس وقت موجود ہیں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلا سوال تو اسی سے متعلق، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے میاں صاحب کو ایک ڈبل لیگل ٹریٹ اور ریلیف جو ملا ہے ود ان سنگل ڈے، کچھ ہی منٹوں میں کہا گیا کہ جی ان کو ریلیف دے دیا گیا، اور آپ کے چند مخالف جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جتنے ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو ملے ہیں کوئی اور جماعت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ از اٹ ایز اے ریزلٹ آف اینی ڈیل؟ کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی پلان ہوا ہے؟ بیکاز the tables have clearly turned۔ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈیل کا اس سے کوئی ریفرنس دینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایکسیسو جو ہے کائٹ فلائنگ ہے کہ ڈیل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ 2017-18 میں جس طرح انجینئر کیا گیا ان کا آؤسٹر جو ہے، اور جن کیسز میں ان کو سزا سنائی گئی جو ہے 10 سال کی سزا سنائی گئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارا تھرو آؤٹ یہ سٹینڈ رہا کہ یہ سارے ریگڈ چارجز تھے، اور میاں نواز شریف کو جو ٹرائلز ہوئے وہ بھی سارے ریگڈ تھے۔ جو بینچ بنے، پھر بینچ کو جس طرح ڈکٹیٹ کیا گیا، جس طرح جی آئی ٹی بنی، جی آئی ٹی جس طرح ریگڈ تھی، پھر اس دوران جو ہے جس طرح ججز جو ہے ڈفرینٹ قسم کی پروناؤنسمنٹس کرتے رہے جو ہے سپریم کورٹ کے، کوئی سسیلین مافیا کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا۔ اس سارے پروسیس کے بعد اگر آج میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اگر ریلیف مل گئی ہے قانون اور قاعدے کے مطابق، وکلا نے دی، آرگیو کیا، عدالت نے جو ہے وہ ریلیف دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں one should not grudge it, you know. One should I take it in a sense کہ میاں نواز شریف کے خلاف ٹرائل تو ابھی چلے گا، جو چاہے آپ نے تو 3-4 نام لیے ہیں، ٹرائل تو چلے گا، کیونکہ احتساب کا جو قانون ہے وہ دوبارہ بحال ہو چکا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے بھی ریفرنسز تھے، جتنے بھی مقدمات تھے، وہ سارے کے سارے بحال ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کوئی کیس کے میرٹ کے اوپر کچھ نہیں کوئی ڈیسیژن ہوا، کیس کے ایک ریلیف ضرور دی گئی ہے، اور وہ ریلیف جو ہے وہ بیل کی ہے، لیکن حیرت اور وہ بھی انگیز طور پہ پروٹیکٹیو بیل ہے۔ کلامی کی معافی، لیکن حیرت انگیز طور پہ نیب کی جانب سے اپوز بھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، نیب کو کیس جو ہے، مٹیریل کیس جو ہے وہ تو نہیں جو ہے ان کویسچن تھا نا، بیل تھی نا، بیل تھی، وہ بیل انہوں نے ایکسیپٹ کر لی کہ جی ہمیں کوئی نہیں، اور بڑے کیسز میں نیب جو ہے وہ بیل کو اپوز نہیں کرتا، بہت سے کیسز آپ کو ملیں گے کہ نہیں کہ ایز لانگ دے تھنک کہ بھائی جو ایکیوزڈ ہے وہ ہی از جوائننگ دا پروسیڈنگس، اور وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو رن اوے۔ اب مجھے 6 مہینے قید رکھا نیب نے، تو اس میں جو ہے مجھے جو بیل الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ سے ملی جو ہے، تو اس میں جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 دفعہ تو 4 دفعہ
بینچ والے بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یعنی میری بیل ہیئرنگ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. تو ایک وہ بھی ایکسٹریم ہے نا. تو اس لیے اگر میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کو جو ہے صرف پروٹیکٹیو بیل کی، کوئی پرماننٹ بیل نہیں ہے. یہ بیل جو ہے دوبارہ میری جو ناقص شکل ہے اس کے مطابق جو ہے 24 کو جب میاں صاحب سرنڈر ہو گئے یہ دوبارہ آرگیو ہوگی، اس کے بعد جو ہے یہ پرماننٹ بیل میں کنورٹ ہوگی. ابھی تو ایک انٹرم قسم کا ارینجمنٹ ہوا ہے نا. اس لیے اس کے اوپر یہ ورڈکٹ دینا کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں بٹ اوور ایسٹیمیشن اور اوور بلوئنگ the whole thing. اوور اسٹیمیشن اور اوور بلوئنگ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب آپ نے ہی چند ماہ قبل کہا تھا کہ جو میاں صاحب کو 2019 میں باہر جانے دیا گیا وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی وجہ سے نہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پہ. تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے حکمرانی اس نے سنبھالی تھی؟ ان کے کنٹرول میں تو انہوں نے نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کے بغیر حکمرانی سنبھالی تھی انہوں نے. آپ اس کا جواب دینا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے جو گراؤنڈ پریپیئر کیے گی تھی، میاں نواز شریف کو فارغ کیا گیا، اس کے بعد 1 سال ہماری حکومت رہی، اس دوران جو مقدمات بنے، جو انکوائریز ہوئیں، جو سزائیں ہوئیں، یہ سارے کے سارے جو ہے عمران خان کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی تھی نا. اور لوگ ایک بندے کو کنڈیم کر کے 10 سال کی قید سنا کے اس کے اوپر تمام ٹرمپڈ اپ چارجز لگا کے اس کو پولیٹیکلی جو ہے ڈیڈ کر کے اس کو جو ہے عمران خان کو لایا گیا. یعنی باکسنگ رنگ میں، پولیٹیکل باکسنگ رنگ میں جو ہے ایک بندے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور دوسرے کے کھلے ہوئے تھے اور ریفری بھی ساتھ ملا ہوا تھا. سر آپ کو خواجہ صاحب اس وقت نہیں لگتا کہ ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو میاں اس صاحب کے پاس سارے اپیل کے رائٹس موجود ہیں. 19 بیلز جو ہیں ایک دن میں اس کو بھی ملی ہیں. اس کے اوپر سوال نہیں کہ مجھے آج تک نہیں کسی نے پوچھا. تو اس وقت آپ نے کہا کوئی ڈیل کا، یہ جس طرح آپ نے کہا اوور اسٹیمیشن ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر میاں صاحب واپس آئے؟ دیکھیں میں میاں صاحب واپس آئے ہیں، میاں صاحب کا واپس آنے کا رائٹ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاونت کے واپس آئے ہیں، کیونکہ چیمگوئیہ اور سینئر صحافی کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مکمکا اس میں شامل ہے. یہ دیکھیں انٹرنیشنل، میرا خیال ہے آپ جو ہے اپنے اندرونی حالات کو ذرا زیادہ اوور ویلیو نہ کریں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی ہے. انہوں نے کوئی پیڑاں پہ دی ہیں یعنی کہ ساڑی پیڑیں شامل ہو جاتی ہیں. نہیں، کچھ کا کلیم میرا مطلب ہے آپ واٹ ڈو یو اوور ویلیو یور کنٹری اینڈ ادر. جو آپ کی ویلیو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، فقرے ہیں ہم جو ہے. Why should an international establishment bet on something in our country, you know, a country which is almost bankrupt? Why should they do anything? I think that this is a very far-fetched and figment of somebody's imagination and nothing else, you know. رائٹ. بھائی خواجہ صاحب لوگوں کو کیونکہ یہ کنونس بھی کرنا ہے کہ دس از ناٹ وہ جو 2018 کے کیمپین میں جا رہے ہیں نا ہم، 15-20 دن مہینے میں کیمپین میں چلے جائیں گے تو وی ول بی بار آف پبلک اوپینین جو ہے اس کے سامنے ہم پیش ہو جائیں گے. اگر لوگ جو ہے یہ ان ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے یہ ریگڈ ہیں یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہوئی ہے تو لیٹ دم گیو اے ورڈکٹ اگینسٹ اس. لیکن اس وقت بھی آپ کہتے تھے کہ جی عوامی عدالت میں میاں صاحب اپنا کیس لے کے جائیں گے، اور آپ نے جو 2018 کا جو حوالہ دیا جس میں کنڈیوسو ماحول، آر ٹی ایس بٹھانے سے لے کے ہر چیز جو ایک پارٹی کو کے لیے ماحول تیار کیا گیا. ابھی آپ کی سابقہ حکومت جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی جو آپ کے اتحادی تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں الیکشن کو روکا گیا، آئین کو روکا گیا، جمہوریت کو روکا گیا صرف ایک شخص کی واپسی کے لیے. دیکھیں میں I do not want to engage in any sparring match with anyone in the political scene کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ماحول جو ہے اس میں بٹرنیس آئے. ساری چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے. I've spent a pretty long time in this business of politics. جواب سارے میں دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا. I don't want to get engaged in something which I don't think so is the issue. No, but Khwaja sahab, this is a very big label that is being attached to your party. اس الیکشن کا، اس الیکشن کی سیاست جو ہے وہ ملک میں جمہوریت کا اس سے جنازہ نکال دی ہے. ہم سیاستدان بڑے لیبل لگاتے ہیں، بڑے لیبل لگاتے ہیں، وہ لیبل اتر جاتے ہیں پھر نئے لیبل لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ 5 سال کی سائیکل کا آدمی ہے. میاں گل اورنگزیب صاحب نے بھی یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس طرح کوئی، میرا مطلب بچے تو نہیں ہے نا، 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم دیر از اے فکسڈ میچ، یو نو. ان کو پہلے نہیں پتا تھا when they were our partners in
politics or the rule or in government. So, and even the last 16 months was a part of a fixed match? नहीं, it was not based. It was no confidence, you know. जब सारे साथ थे. जब सारे थे vote of no confidence, you know. अच्छा, और As a लेकिन result of vote of no. लेकिन पीपल्स पार्टी के तासुर से तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपकी जमात है जिसके लिए सारे मौके They दिए जा have रहे हैं all the they have और all the लंदन से liberty. मामला चला ही नहीं जाते वो बिलावल भुट्टो साहब के. ये they have all the liberty to say whatever they want to say. मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ. जो भी पॉलिटिकल कल तक वो हमारे पार्टनर थे, आज मैं उनके खिलाफ को बात करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरी बात है. मैं नहीं बात करूँगा उनके खिलाफ जो है. लेकिन खोय साहब ऐसा क्या हुआ इस अरसे में एंड व्हाई हैव दे गॉन कंप्लीटली अगेंस्ट योर पार्टी? ये इसका जवाब वो दे सकते हैं. वो पीटीआई के साथ भी अलाइन हो के ये बात कह रहे हैं कि सबको यकसर मौके, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए बशमूल पीटीआई. मैं उसको स्पेकुलेट जो है बिल्कुल इस स्पेकुलेशन में जाके नहीं चाहूँगा कि हम किसी अपने इश्यूज़ के नज़र हटा के एक आपस में एक खुदा न खास्ता को लड़ाई झगड़ा जो है शुरू कर दें. लेकिन आपके ख्याल में ये जो एक सिलेक्शन का जो लेबल होगा या टॉन्ट जो है, क्योंकि अब ये ताने आने बहुत ज़ोर पकड़ रहे हैं, इसके साथ मियाँ साहब विलिंग होंगे कि वो को एग्जिस्ट करें? Let's see, you know, I think once we you know go into the field, एक दफ़ा टीमें उतरती हैं तो मेरे नहीं ख्याल कि ये बात जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक्री या एक यू नो जिस तरह हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं, इससे अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं है. तो ये महज सिर्फ इल्ज़ामात हैं. आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए इस वक्त एक अच्छा एक माहौल है जहाँ पे जो चंद माह कबल तक और इस साल के आगाज़ से अगर हम बात करें तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता था आपकी जमात की जानिब से, तमाम लीडरान बशमूल मरियम साहिबा के भी, कि वो जो स्केल्स ऑफ जस्टिस के बैलेंस होने की बात की जाती थी, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे, अब वो पलड़े ख्वाजा बराबर हो गए हैं या अगली तरफ? देखें, अगर हमारे हक में कोई फैसले आ गए हैं, एक दो फैसले आ गए हैं, और वो भी हिफाजती ज़मानतों के, को हमें कोई किसी ने बरी नहीं किया, हमें किसी ने ऑफ द हुक नहीं किया, तो उससे पलड़े जो है बराबर होने या सीधे होने या टेढ़े होने का तो कोई जवाज़ नहीं पैदा होता. ये ज़मानतें हुई हैं. हमें कल तक जो कानून था वो हमें भी उसी तरह बेनिफिट कर रहा था जितना पीपल्स पार्टी को कर रहा था, जितना पीटीआई को कर रहा था, जितना किसी और पार्टी को कर रहा था. कई इंडिविजुअल्स उससे मुस्तफ़ीद हुए जिनके खिलाफ केसेस थे, रेफरेंसेस थे, मुकदमात चल रहे थे, वो उससे मुस्तफ़ीद हुए. तो उस वक़्त ठीक था, यू नो, वी वर ऑल ऑन द सेम साइड. अब ये है कि ये जो इसका कोई उनको जो है मैं स्पेकुलेट करके जो है कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहता जिसमें टू एंड फ्रो जो है वो फायरिंग शेयरिंग होनी शुरू हो जाए कि आई वोंट डू दैट. राइट. बट ख्वाजा साहब, आपकी जमात के शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनको जेल जाना चाहिए. आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखें, शाहिद का अपना एक ओपिनियन है. I beg to differ with that. If Mia Saab can get relief from the courts, तो वो जो है, मैंने ये बयान नहीं सुना, वैसे हो सकता है आप सही कह रहे हैं. नदीम मलिक साहब के शो पे उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन उनका एक अपना ओपिनियन है. मैं फिर कहूँगा कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँगा या मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को जो है रिस्पॉन्ड करूँगा. तो ये बाल सफ़ेद हो गए हैं, जब बाल सफ़ेद नहीं थे तो रिस्पॉन्ड करता भी था और ठीक भी करता था. अभी भी कर लेते हैं वैसे तो. नहीं वो अभी ज़रा थोड़ा सा एहतियात से काम. लेकिन उनके एक गिला भी है कि इस्तकबाल के लिए भी मियाँ साहब के उनको बुलाया नहीं गया, इनवाइट नहीं किया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब. मेरा वो लीडर है, मुझे वो बुलाए या ना बुलाए मैं तो जाऊँगा. आप जाएंगे? तो यही मशवरा मुझे भी नहीं बुलाया गया, के लिए भी होगा. मुझे भी नहीं बुलाया गया. आपको इनवाइट नहीं किया गया? नहीं, मुझे इनविटेशन की ज़रूरत ही नहीं है. It's I'm his worker. I should be there without any invitation, you know. I don't need an invitation. मुझे अब मदऊ करें अब मियाँ नवाज शरीफ के, तुम मेरा मैं इस्तकबाल करो आके. मेरी इतनी औकात है? मेरी औकात नहीं है, शाह साहब की हो सकता हो. राइट. ख्वाजा साहब, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक वो जो गैंग ऑफ फाइव और अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था,
بڑا اگریسولی میاں صاحب, اور وہ عوام میں 2018 میں تو ایٹ لیسٹ وہ عوام میں بڑا مقبول بھی ہوا. ابھی بھی 18 ستمبر کی جو ان کی اسپیچ تھی بڑی دعادار انہوں نے تقریر کی, اس سے کیا پیچھے ہٹ گئے؟ شوڈ بی کنسیڈر اٹ بیریڈ؟ بالکل. دیکھیں, میں نے ابھی بھی ایک اور انٹرویو میں بھی کہا ہے, دیر آر فیو تھنگس وچ اس کی جو ترتیب بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میرا اپنا خیال ہے, میں اپنے حلقے میں دن گزار رہا ہوں, جو بھی پچھلے 1.5-2 مہینے سے جب سے ہم فارغ ہوئے ہیں حکومت سے, لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے نا اس وقت مہنگائی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ, کہ یہ ایشو جو ہے سالو ہو. بعض ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے, میں آئی بلیوڈ اٹ اباؤٹ اٹ ادروائز فار اے ویری لانگ ٹائم, کہ یہ کسی کنوینئنس یا کسی ایکسپیڈینسی کی وجہ سے نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے ہماری 75 سال کی جو تاریخ ہے, ناٹ اونلی پاکستان, ایلسویئر آلسو, اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کا جو ہے اس مطالعہ کریں, when people are gone or your people are not in power, people are condemned by history, that's the biggest verdict you can ask for. آپ کسی کو سزا دے دیتے ہیں, پھانسی لگا دیتے ہیں, اس کو عمر قید کر دیتے ہیں, وہ کنڈیم نہیں ہو سکتا اس سے. اور سب سے بڑا جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایگزامپل ہے. اس کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے, انفارچونیٹلی وی ور پارٹ آف دیٹ, پی این اے کی اس وقت حکومت تھی, بلکہ اس سے بعد ہوا, پی این اے کی حکومت نہیں تھی, وی ور ناٹ ود جنرل ضیاء ایٹ دیٹ ٹائم. وہ پیپلز پارٹی نہیں ختم کر سکے. یہ بہت بڑا اگزامپل ہے. اور بھٹو کو تاریخ نے ابزالو کر دیا, تاریخ نے اس سے اس کا مقام جو ہے چھین جانے کا جو خدشہ تھا اس کو ختم کر دیا. His party is still alive, very much alive. They are ruling Sindh for the last 15 years. So I think this is the verdict of history. Sir, اسی طرح جو لوگ اور لوگ جو ہیں عدالتوں میں, مثلا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہم عدالتوں میں لے جائیں ان کے خلاف کیسز چلائیں. یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے خدشات کا اظہار کر رہی تھیں, وہی خدشات کیا جائے کہ یہ حکومت میں آ گئے ہیں اور یہ پارٹیزن لوگ ہیں اور یہ وکٹمائز کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے اس وقت جو بالکل داغدار ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے ڈرائی کلین ہو جائیں گے. میں وائی شوڈ آئی گیو دیم دا اپرچونٹی ٹو گیٹ ڈرائی کلین, میں I'll send them to the bar of the history. Let them be condemned by تاریخ, by history. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اور پروگرام میں کہا ہے, لیٹ دا کولیکٹیو وزڈم آف پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. اب مجھے ایک بات بتائیں, 12 اکتوبر کو ابھی گزر کے گئی ہے نا, 12 اکتوبر, کتنے سال ہو گئے میرے, 12 جو بھی جتنے بھی سال ہو گئے گزر گئے ہیں نا. مشرف کدھر ہے, نواز شریف کدھر ہے؟ اس دوران جو ہے نواز شریف کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی, وہ اوور ٹرن بھی ہوئی. اس کے بعد اس نے قید کاٹی, اس کے بعد جلاوطنی کاٹی, وہ واپس آ گیا, اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا, پھر واپس آیا. اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے چیف منسٹر بنا, ہم کولیشن پارٹنرز بنے جس میں گیلانی صاحب جو تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں 2013 کے اندر وہ پرائم منسٹر بن گیا تیسری دفعہ. آج جو کنڈیم بندہ ہے وہ جنرل مشرف جو ہے, وہ اس کو تاریخ نے کنڈیم کیا ہوا ہے. ویئر ایز ہسٹری ہیز ابزالوڈ نواز شریف, تاریخ کی عدالت نے نواز شریف کو بری کیا ہے, بیکاز کہ اس کے بعد جو ہے 1999 میں اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی بنا, اس کا بھائی بھی وزیر اعظم بنا. آج وہ پھر جو ہے الیکشن میں آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خیر کرے پھر وزیر اعظم میں آپ بنے گا. کو ایک حوالہ دے رہی تھی بتائیں. جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کا, جنہوں نے کہا یہ ایک 5 سال کی سائیکل ہے. آج عمران خان جو پی ٹی آئی چیئرمین ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے. آپ جو یہ ہسٹری کے ورڈکٹس کی جو آپ مثال دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, یا اس کا لیڈر جیل میں ہے, اور جو سرویز آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا گیلپ کا سروے بھی جولائی کا کنڈکٹ کیا ہوا تھا, ابھی ریلیز ریسنٹلی ہوا ہے کچھ ویکس بیک, اس میں مقبولیت میں نہ کمی آئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے, نہ عوام کے اس غصے میں کمی آئی ہے. دیکھیں جولائی اور اکتوبر میں 4-5 مہینے جو ہے پلوں کے نیچے بڑا پانی بہ گیا. پلیز مجھے
2 ہفتے پرانا دے دیں یا مہینہ پرانا دے دیں, جولائی کا سروے تو نہ مجھے دکھائیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ویئر ان کنورسیشن ود خواجہ آصف صاحب اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو لگتا ہے ریاستی جبر وہ عوام جو ہے یہ کلوزلی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, اور الیکشنز میں مطلب ایک عوام کا ایک غم و غصہ ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, اگر اور آپ نے بھی, آپ کی جماعت نے بھی فیس کیا ہوا ہے, آپ 2018 کی مثال دے رہے ہیں, آپ ماضی کی مثال دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے سیم یہ ریاستی جبر کا جو ہے وہ سامنا کیا ہوا ہے, اس سے ریزلٹس تو نہیں چینج ہو گئے؟ آج بھی آپ نے کہا کہ مقبول ہیں, آج میاں صاحب اگر واپس ملک میں آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ٹرن ہو سکیں گی عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں جو لیڈرشپس کو یا لیڈروں کو زندہ رکھتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو زندہ رکھتا ہے, اور وہ جو اس کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی وفاداری ہوتی ہے. ہم 1993 میں کے بعد جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے ڈسمس ہوئی, پھر بحال ہوئی, پھر ڈسمس ہو گئی, یا ڈسمس ہوئی یا فارغ ہو گئی. اس کے بعد 97 کا الیکشن آیا, کچھ اس حکومت کی غلطیاں, کچھ ہماری خوبیاں کو مکس اپ ہو کے ہم نے پھر گورنمنٹ بنا لی, پھر ہم نے فرق کر دیا گیا ہمیں. وہ بہت سا آپریشن جو ہے اس 2000 میں, 2001 میں, 2002 میں چلتا رہا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم 14-15 لوگ تھے جو اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آئے اپنی پارٹی کے. باقی سارے لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو بن گئے. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہے پیٹریاٹ بن گئے, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بن گئے. ہمارے کسی بندے نے اس طرح بیہیو نہیں کیا. کسی سٹیج پہ وفاداریاں تبدیل ہوئیں, لیکن اس طرح بیہیو نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ بیہیو کر رہے ہیں. کوئی بندہ بھاگا نہیں, پیپلز پارٹی کا بندہ کوئی بھاگا نہیں. پیپلز پارٹی کے بندے جو ہے وہ ڈپورٹ ہوئے, وہ 54-55 جو لوگ تھے جن کے اوپر کیس چلایا گیا تھا, اور پھر وہ ایک بارگین میں جو ہے they were sent to سیریا اور لیبیا whatever. اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں, تاریخی واقعات ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس دن ان کی گورنمنٹ گئی ہے, ٹاپل ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے, اس میں اس کے فوراً بعد ہی کریکس جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے. آپ پاپولیرٹی کا ذکر کر رہی ہیں, لیٹس سی کہ یہ جو جہاں پہ جلسہ ہوا پنڈی میں, جو ایک سڑک کے اوپر جلسہ ہوا, یا وزیر آباد میں جس دن جو گولی چلی ہے وہاں پہ وہ جلسہ ہوا, اس طرح 2-4-5 جگہ لاہور ایک جلسہ ہوا. اس سارے جلسوں میں جو ہے وہ فرور یا وہ انتھوزیازم جو ہے جو 2013 میں آپ کو نظر آیا یا 2012 میں نظر آیا, وہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وفا کا رشتہ تھا وہ کہیں کمزور تھا. ویئر ایز پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کا وفا کا رشتہ 40 سال سے 50 سال سے آج بھی چل رہا ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی 35 سال سے 30 سال سے آج بھی چل رہا ہے. ڈسپائٹ کوجن. ڈسپائٹ کوجن. I was trying to arrive that point. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایتھوس جو ہے نا وہ بلڈ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹیز جو ہے نا, ٹھیک ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رشتہ رہا, پی ایم ایل این کا بھی رہا, پیپلز پارٹی کا بھی رہا, تمام ساری پارٹیوں کا رشتہ داری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی دہائی کے اندر رہی. لیکن ان پارٹیز نے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ایتھوس ڈیولپ کر لیا, لوگ ڈیولپ کر لیے, ورکر ڈیولپ کر لیے, سارا کچھ ڈیولپ ہو گیا. آپ گو بیک 1.5 ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ان کی پاپولیرٹی 0 پہ تھی. یہ بالکل فارغ ہو چکے ہوئے تھے. اگر ہم اس وقت الیکشن کرا لیتے تو الیکشن جیت جاتے. یہ ریلائز کر لیا نہیں, میں تو اس وقت بھی اس کا حامی تھا, لیکن آپشن تھی کہ یہ آپ ڈیفالٹ کرواتے, آپ ملک کو $500 پہ ڈالر جاتا, $600 پہ ڈالر جاتا ہے, مہنگائی جو ہے تو آپ نے کہا کہ ہم اپنی سیاست گوا دیں گے اور اس کو بچا لیں. جو ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ان سارے جو بات کو میں لپیٹتا ہوں, اس ساری باتوں کو میرا کہنے کا مطلب جو ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے ٹائم ہی نہیں دیا اپنی پارٹی کو ایک کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. لوگ وہاں پہ وہ گئے جو پیپل ہو تھاٹ جو ہے زرداری صاحب اچھے آدمی نہیں تھے, نواز شریف اچھا آدمی نہیں تھا, چلو جی ہم تھرڈ آپشن دیکھ لیتے ہیں. ایک کرزمیٹک لیڈر ہے, اس کی
میں 2012 میں آئی ریڈ آؤٹ آف ہز بیلنس شیٹ آف شوکت خانم کہ یہ بندہ چور ہے. اس نے $7 ملین ریئل اسٹیٹ میں اور بانڈز میں جو ہے انویسٹ کیا ہوا ہے, اور ریئل اسٹیٹ کمپنی جو ہے فارغ ہو گئی ہوئی ہے. میں نے پریس کانفرنس میں کہا کیس چل رہا ہے, کیس پہ نہیں آتا کوئی, مجھے کراس ایگزامن کرنا ہے. ایک دن کراس ایگزامن کیا, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. سو ایٹ اے ویری ارلی ایج, انفینسی کے اندر جو ہے نا, یہ ان کو پرابلمز ہونی شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے بچہ جب نیا نیا پیدا ہونا تو اس کو پرابلم شروع ہو جانا, تو پھر اس کی جوانی جو ہے, اس کی جو ہے بچپن جو ہے خطرے میں پڑ جائے, گروتھ متاثر ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ, میں اتنی لمبی بات کر دی ہے, لیکن the people who are jumping off their ship right now, they were stalwarts. یہ سیلف ریئلائزیشن ہوئی ہے, یہ سیلف ریئلائزیشن ہے. آپ نے کوئرجن کی بھی بات کی, دیکھیں کوئرجن ہمیں بھی ہوئی ہے, ان کے اوپر بھی دباؤ ہو سکتا ہے. نہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. مجھے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کو کنڈیم کرو کہ اس نے باجوہ کا اور اس کا نام لیا ہے فیض کا, دسمبر 2019 یا 20 سے جب بھی لیا ہے. انہوں نے کہا ادروائز یو ول گو ٹو جیل. نیب میں آئی ایکسیپٹڈ دیٹ, سمپل ایز دیٹ. ایکسیپٹ, میں جیل میں چلا گیا, 6 مہینے کھجل خراب ہو کے واپس آ گیا. سو اب یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا تو ہوں نا, کوئی چھوٹا موٹا جو بکواس کر رہا ہوں, کسی نہ کسی طرح اپنا کو سٹینڈ لے رہا ہوں. You're stating the fact, I agree کہ آپ نے نہیں چھوڑی پارٹی. نہیں, despite pressure, میں کو اپنا کریڈٹ نہیں کلیم کر رہا. وہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا, وہ میرا فرض تھا. اگر میں if I can't do this business the way I want to do this business, then I should not be here. I should say bye bye. Right. پر خواہ صاحب, یہ جو پارٹی اب چھوڑ رہے ہیں اور جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اب ٹاک شوز میں آ رہے ہیں, ٹرینڈ بھی کچھ تبدیل ہو رہے ہیں بیچ بیچ میں, لیکن یہ اب دوسری جماعتوں کا رخ جو کر رہے ہیں, ان کی جماعت کے لوگ پوسٹ 9 میں انسیڈنٹس, ان کو ویلکم کیا جانا چاہیے یا کن کو؟ یہی جو پاکستان تحریک انصاف سے جو علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, کچھ تو سیاست چھوڑ دے رہے ہیں لیکن کچھ دوسری پارٹی کا رخ کر رہے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی میں آ رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے بھی ایک صحیح وقت پہ چھوڑ دی پارٹی ضرور, لیکن وہ آپ کی پارٹی سے ٹکٹ کے خواہاں ہیں, خواہش مند ہیں. یہ جو آ رہے ہیں, ان کو ڈرائی کلین ہو کے ایکسیپٹ کریں گے؟ مطلب ابھی بھی ان کے ریسنٹلی جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, should they be dry clean like this, یا یہ فیس کرنا چاہیے ان کو ٹرائل؟ علی, میں جو اس وقت لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, آپ نے پچھلے 2 3 4 5 مہینے میں دیکھا ہوگا, ان میں سے کوئی بھی پیپلز پارٹی میں بھی نہیں گیا اور پی ٹی آئی کا بندہ, اور نہ PMLN میں آیا. مجھے کم از کم نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. استحکام پاکستان پارٹی اور وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بن گئی ہے وہ دو. وہ پارکنگ لاٹس جو ہے نا, وہ ڈفرینٹ پارکنگ لاٹس جو ہے نا وہ بن گئی ہیں. پرہیپس اس کی یہ مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کینڈیڈیٹ آلریڈی ہمارے حلقوں میں موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے ہمیں ٹکٹ نہیں دے گی, اس لیے انہوں نے اپنے لیے جو ہے ایک 3rd پارٹی یا 4th پارٹی جو ہے چوز کی. اور ایسی بات ویسے ہے ویلکم کرے گی اگر کوئی لوگ بھی کرے؟ نہیں, دیکھیں نا, میرے وہاں پہ دو سیٹیں جو ہے وہ ایک PMLQ کے پاس تھی MPA کی, ایک PTI کے پاس تھی. اب وہ دونوں چھوڑ گئے ہیں. وہ ڈار صاحب کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ چیلنج کیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا میں کانٹیسٹ کروں گی خواجہ حسن صاحب کے خلاف. میں نے بہت دفعہ ٹی وی پہ کہا ہے, بہت دفعہ ٹی وی پہ کہا ہے, میرے لیے وہ بزرگ ہیں, بڑی بہن ہے. I've known them, known the family, known her. میں 5 6 7 سال سے عمر سے ان کو جانتا ہوں. ان کا گھر جو ہے میرے گھر سے جو ہے کوئی آدھے منٹ کی واک بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرا کہنا کوئی جو ہے نا بڑی غلط بات ہوگی ان کے متعلق جو ہے, یا ان کو رسپونڈ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں غلط بات ہوگی. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور ڈسکسنگ, کہ اب وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں. دے تھنک کہ وہ جیتے ہوئے ہیں, اور اگر وہ PMLN میں آتے ہیں یا پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ موجود ہے وہاں پہ. پرہیپس وہ کینڈیڈیٹ جو ہے جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہے. ایک جگہ جو ہے ہمارے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے, ان کا ملائیں ووٹ تو جیتے والے کینڈیڈیٹ سے جو ہے 10-12 ہزار ووٹ زیادہ بنتا ہے. تو اس میں انہوں نے آپشن ایکسرسائز کیا ہے کہ جی ہم کسی ایسی پارٹی میں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں شارٹ ٹکٹ مل جائے گا. ٹھیک کیا انہوں نے ڈیسیژن, ٹھیک ہے, پولیٹیکلی کریکٹ ہے. ایک بنیادی بات جو آپ نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں کیا رائٹ فرام دا بگننگ. پر خواہ صاحب, میرا ایک بنیادی ایک سوال, سوری میں آپ کی بات,
تمام پارٹیز نے. اب لیٹس گو بیک ٹو دا 70s. آپ دیکھیں کون کون سے وزراء تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی, حفیظ پیرزادہ, تالپور, ممتاز بھٹو, مصطفیٰ کھر. بگ پیپل. میرا 100 اختلاف ہو سکتا ہے. یہاں کون آیا؟ بزدار, فرا گوگی, اور کون ہے؟ فرا گوگی کو خیر بہرحال کوئی پوزیشن تو نہیں تھی. پوزیشن تو نہیں تھی, بٹ شی واز کالنگ دا شاٹس. ایک انفلوئنس تو تھا نا. اسی طرح جو ہے نا وہ انفینسی کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونے کی کوشش. آپ میں نے کتنے بڑے نام لیے ہیں پیپلز پارٹی کے. اسی طرح آپ ہمارے لے لیں, وین وی اسٹارٹیڈ ان 91, جب پہلی حکومت ہم نے فیڈرل حکومت باندھی ہے, جو شیعہ صاحب بہت بڑا نام تھے, عبدالستار لالکا, کانجو, they were all big people. They were سرتاج عزیز صاحب, یہ سارے بڑے بڑے نام تھے. They had their ایک ڈوزیئرز تھے ان کے ساتھ جو ہے سی وی کے اور جو ان کی اسٹینڈنگ کے. اب یہ جو لوگ لے کے آئے ہیں جو اب باتیں کر رہے ہیں, لرننگ تھی نا 2018 میں, تو انہوں نے بھی اسٹریٹجی چینج کی اور بولا الیکٹیبلز کے بغیر جو ہے وہ تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. تو الیکٹیبلز کے لیے بھی پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت نا, آپ الیکٹیبلز بھی وہ لائے جو بھی وہ لائے, جو ہے وہ وقت آنے پہ انہوں نے اپنی آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر لی. رائٹ. بٹ خواجہ صاحب, میاں نواز شریف صاحب کیا چاہیں گے کہ ان کے مخالف جیل میں ہوں while he is allowed to step into the field, اور اوپن فیلڈ بالکل ملے جس میں دوسری ٹیم جو ہے وہ تو تیاری نہ ہو اور آپ گیئر پہن کے میدان میں نہیں. مگر دیکھ رہے ہیں, اگر میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے اپنے لیڈر کے بغیر 2018 کا الیکشن لڑ سکتی ہے اور پنجاب میں جیت سکتی ہے, وہ کیوں نہیں لڑ سکتی؟ سو میاں نواز شریف صاحب, میں کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف کی تو نوبت بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں اور پنجاب میں میجورٹی بھی لے سکتے ہیں بغیر میاں نواز شریف کے, بغیر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہی واز ان جیل. میاں صاحب ایسا چاہیں گے ویسے, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ جو اگر وہ جیل میں ہیں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن لڑنے کے لیے بندے کو پیرول پہ رہا کر دیا جا, تو الیکشن لڑ رہا ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. He has some very serious charges against him. No, but میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب ایسی فیلڈ جائیں گے and would he call it a fair play? I think it's fair play. Really? The man is 9th May, Cypher, foreign funding, توشہ خانہ, پتہ نہیں کیا کیا کہ اس کے خلاف. میرا مطلب ہے میرا خیال ہے اس کو 4-5 سال میں کوئی نیک کام کرنے کی مہلت نہیں ملی. پر خواجہ صاحب, میاں صاحب کوئی ایک ہی نیک کام کر رہا تھا, شادی کا بھی اس نے رولا بنا لیا اپنی. اتنے جو کیسز اتنے سارے ان کے انبار جو آپ مجھے بتائیں کہ بندہ شادی کا بھی رولا بنا ہے. خواجہ صاحب اب کیا کہیں, یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے. اس کے خاوند نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ میں نے اس دن طلاق دی تھی. خواجہ صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں, آپ کا سب سے بڑا مخالف اس وقت عمران خان ہے. لاکھ ان کے میڈیا بھی تسلیم کرتا ہے اس بات کو اور ہمیشہ تنقید کرتا رہا, لاکھ انہوں نے 100 غلطیاں کی, لیکن ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں جب تقریر کر رہا ہوں میرا مخالف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. تو پیپلز پارٹی از آلسو آف دا اوپینین اگر یہ چیز جو ہے میاں نواز شریف صاحب ول بی اوکے. میں آپ کو بتاتا ہوں, if it is something which is against equity, let the عدالت release him and ask him to go and participate in the election. اس میں ہمارا تو کوئی اس میں اوپینین نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے کہا آپ کا اوپینین یہ تھا کہ 2018 میں اگر نواز شریف صاحب تو میں کیوں کو باہر رکھ کے الیکشنز ہو سکتا ہے. why can't I say that? So according to you, I have the right to say that. دیکھیں, میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں ہم نے ایک نہیں 2 الیکشن لڑے. 2000 وہ بھی لڑا ہے, 2002 والا بھی اور 2018 والا بھی. میرا خیال ہے کوئی بات ہے نا نواز شریف میں کہ ہی ہیز سروائیوڈ اینڈ وی ہیو سروائیوڈ, تو یہ بھی اس میں کیا اڈا رولا کیا. رائٹ, ایک اور بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. خواجہ صاحب, تو آپ نے بہرحال آپ نے کہا کہ 2018 میں چونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جس طرح سے میں کیونکہ نہیں میں نہیں کہتا اٹس ٹیٹ فور ٹیٹ, تو دین ہی شوڈ بی نو, میرا مطلب اپ ٹو who I to give a verdict, it's up to the. But would you want your opponent to be out in the field? یہ کورٹ کا معاملہ ہے, میں نہیں اس پہ کمنٹ کروں. Why should I create unnecessary
پریشر اور این ایٹماسفیئر جس میں جو ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. وائی شوڈ آئی ڈیمانڈ ہی نو. پاکستان تحریک انصاف نے خواجہ صاحب ابھی صدر مملکت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک گرینڈ ڈائیلاگ کروایا جائے. آپ سپورٹ جب ہم کرتے تھے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا, اسمبلی میں بولتا تھا نا, اٹھ کے چلا, کیا جواب دیتا تھا وہ, کیا جواب دیتا تھا؟ وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا, سیکورٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھتا تھا, وہ بھی جنرل باجوہ کرتا تھا. تو who's talking? Who's saying this? کون بندہ ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ Would you support To that? me it is very strange voice, strange language and strange voice. But now that your party is having a feast, would you still want a grand dialogue ہونا چاہیے؟ انسٹیبلٹی, ملک انسٹیبلٹی کا شکار ہے. گرینڈ ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ سیاسی جماعتوں سارے. نہیں, میری بات سن لینا, میں آپ کو آرگومنٹ دیتا ہوں. گرینڈ ڈائلاگ کے جو ایڈورسٹی جن پہ آئے تو وہ پاکستانی کی جو فوج ہے وہ شہیدوں پہ اور ان کی یادگاروں پہ اور ایئر بیسز پہ حملے شروع کر دیں, اسٹارٹ بیہیونگ لائک انڈینس. I don't accept that. ڈائلاگ جو ہے کسی ایسی ایک چیز نان نیگوشیبل ہے یہاں پہ. آپ سیاست میں میں جنرل مشرف کا مخالف تھا, میں آج بھی جنرل ضیاء کا, حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے جنرل ضیاء کا, میں مخالف ہوں, آج بھی مخالف ہوں. آئی تھنک واٹ ایور ہی ڈیڈ واز ویری ویری رانگ. میں جنرل ایوب کا مخالف تھا, میں جنرل یحییٰ کا مخالف, چار لوگوں کا میں آئی واز این ایڈلٹ جب جنرل ایوب حکومت کر رہا تھا, میں مخالف تھا. بٹ میرا اس سے یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیا, یا میں نے سیالکوٹ کینٹ میں جو ہے یادگاریں جو بنی ہوئی ہیں شہداء کی, یا چونڈے جو یادگاریں میں نے جا کے اس کو ڈیفیس کر دیا. میں نے کیا. یو آر ایکچولی چیلنجنگ. آپ اس ملک کا جو وجہ تخلیق جو ہے اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. It's not in my political dictionary. This is not even in the extreme circumstances جو ہے میاں نواز شریف نے نہیں کیا, بھٹو نے نہیں کیا, بے نظیر نے نہیں کیا, اس ملک کے کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کیا. آج جو ہے قید آ گئی ہے, 2 مہینے 2.5 مہینے ہی ہوئے نا, ایسے کچھ سامان جہاں پہ آئے ہوتے یہ پر ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے اگر وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنی غلطیوں پہ, اور کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کو جو آلریڈی نورا ہے. بٹ خواجہ صاحب آپ کہتے تھے کہ پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا پاور اسٹرکچر کا اسٹیک ہولڈر پریزیڈنٹ از ناٹ دا اسٹیک ہولڈر, از اے پارٹیزن پریزیڈنٹ who has no credibility. He is not even the president. He's in transit. کہ الیکشن کے بعد اس نے فرق ہو جانا ہے, مارچ میں نئے پریزیڈنٹ کے الیکشن ہونے ہیں. وہ ان کا ورکر ہے جو آگ لگا کے پی ٹی وی کی بیڑے کو تو اس سے شابل لیتا تھا. ایون the caretakers are meeting up with پاکستان تحریک انصاف. ابھی جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رہنما سے. آپ نہیں چاہیں گے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور سیاسی جماعتوں کو بے شک اگر انہوں نے ضرور آنی چاہیے, بٹ جو کیسے آئے گی خواجہ صاحب؟ میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ برے ہیں, یہ جو بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ آئی سیڈ ارلیئر کہ اگر ہم اسمبلی میں یہ تو میں نے کہا جو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہاں پہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے, میں نے کہا جی جتنے پاور کمپوننٹس ہیں, میں نے ایک دفعہ میں نے اسمبلی میں کہا, آپ نے اسمبلی میں بھی کہا, آپ نے سپریم کورٹ کے باہر بھی باہر, میں نے پتا ہے کیا آوازیں لگی وہاں سے, کہتے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, یہ ایسی باتیں کرتا ہے. I am not ready to talk to these people. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میری پارٹی کا ڈیسائیڈ کرے, میں تابع دار ہوں, لیکن ایز اے پرسن پیپل who آپ کس طرح ہو کہ نہیں 85 جہاز کھڑے ہیں وہاں پہ میاں والی کے, آپ اس کو جلانے لگے ہیں, یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وردی لے کے جو ہے اس کی کور کمانڈر کی اس کے اوپر گاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. they are also paying for it. جو they're not paying, but they pay کر رہے ہیں نہیں کر رہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, but I'm not ready to give them dividends for something, کہ میں ان کو ڈیویڈنڈ دوں کہ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا جی, چلو کل رل کے بیٹھ کے. اور اسٹیبلشمنٹ اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے
اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی کی ناٹ پروڈکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ہیو این اوپینین, آئی ایم ایکسپریسنگ اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایک راہ بن سکتی ہے ان کے لیے؟ اور کیونکہ ہمیشہ سے کہا گیا کہ سسٹم میں ابھی بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں, تو کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے جو سلسلہ جو سٹارٹ ہوا ہے, دیٹ جو ٹروتھ ہے وہ سامنے آ جائے, رائٹ اس کے بعد دیکھیے. رائٹ. اور مجھے اب آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ بات, اکنامک پروگریس کو لے کے اس وقت جو حالات ہیں, اور آپ نے بھی ذکر کیا سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے مہنگائی کا ہے. عوام جو ہے وہ غربت, مہنگائی, مڈل کلاس, ایون مر گئی ہے, اپر کلاس سوچتی ہے کہ کس طرح سے کون سی ارینجمنٹس کریں, کس طرح سے اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں. میاں نواز شریف صاحب جو 90s کی جو سی وی ہے ان کی, جو کہ معذرت کے ساتھ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ اب سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی موٹر ویز, نیوکلیر بلاسٹ, اکنامک پروگریس, اور وہیں سے شروع ہوگا جو گھڑی میں ان کے ہے کہ ترقی جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے. حالات اس کا طریقہ عوام میں بکے گی کیا میں بیانیہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے اور میں نے, ہم دونوں نے بات کی ہے جی, لوگوں کا جو ہے نا برے حالات ہو گئے, جینا جو ہے وہ بالکل محال ہو گیا. آپ ہیں, میں ہوں, یہ ہیں, یہ سارے جو دوست بھائی کھڑے ہیں, جو یہ سارے کے سارے بالکل صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت بھی ایسی کلاسز موجود ہیں جو چوری کے اوپر پل رہی ہیں. گجرانوالے میں ایک بلینئر ہیں, انہوں نے شادی کی, انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ساتھ, ان کو 15-20 لاکھ روپے دیا, وہ بجلی چور نکلے 12.5 کروڑ روپے کے. آپ کو پتا نا اس چیز کا, میں نام نہیں لوں گا, ساری دنیا کو پتا ہے نا کی انہوں نے. اور ان کی آگے جن کے ساتھ ہوئی, وہ سارے کا سارا ان لوگوں کا مال جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں جاتا ہے اور یہاں اتر جاتا ہے. ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کا چوری ہوتا ہے. اس ملک میں میجورٹی ٹیکس جو ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہاں پہ دودھ پہ ٹیکس ہے, یہاں پہ یہ آپ کا کاغذ پکڑا ہوا ٹیکس ہے, پین آپ کے پر ٹیکس ہے, یہ بجلی پہ ٹیکس ہے, سوئی گیس پہ ٹیکس ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. لیکن آپ جب ڈائریکٹ ٹیکس لینے جاتے ہیں تو آپ کو چند لاکھ لوگ ملتے ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں کہ یہاں پہ جو لوگ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی پرسنٹیج شوڈ بی مچ ہائر دین واٹ اٹ از ٹوڈے, تو آپ کے ساتھ آپ ریٹیل کا, میں ریپیٹ کرتا ہوں, بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں, 48,000 ارب روپے سے زیادہ سائز ہے ریٹیل کا. جو ان کا ٹیکس ہے اگر وہ پے کریں تو وہ 2800 ارب روپیہ بنتا ہے, 2880 ارب روپیہ بنتا ہے. کتنا دیتے ہیں؟ 20 ارب روپیہ. ہماری اسمبلی کے اندر, ہماری سینٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس چور ہیں, نون ٹیکس چور ہیں, انہیں چھاپے مارے جائیں, فائرنگ کرتے ہیں آگے سے. 2 کمپنیاں ہیں جو 168 بلین ٹوبیکو کے اوپر ٹیکس دیتی ہیں. 60% مارکیٹ ہے ان کے پاس, 40% جو جن کے پاس مارکیٹ ہے صرف 1 ارب دیتی ہیں. آپ جو امبیلنسز ود ان یور سوسائٹی ہیں ان کو ریموو کریں, ان لوگوں کو لٹکائیں. وہ پکڑا گیا ہے گجرانوالے والا جو ہے, پکڑا گیا ہے نا, سب کو پتہ لگا ان کی کیا اوقات ہے, یہ چور ہیں. رائٹ. بٹ عوام کو ریلیف دینے کی جہاں پہ بات آتی ہے, خواجہ لوگوں سے صاحب, جیبوں سے پیسے نکالیں. will that be easy? It is easy. اور like I said کہ آپ کی ایک جماعت مہینے میں 20 ارب روپیہ آپ نے بجلی چوروں سے اکٹھا کر لیا, ملٹیپلائڈ بائی 12, ایک سال 250 ارب روپے. صاحب یہ آپ عوام میں جب کیمپیننگ 15-20 دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرے گی آپ کی جماعت, یہ عوام اس کو سننے کے لیے تسلیم آلریڈی کرے گی؟ ایکسیپٹ کر رہی ہے, آلریڈی ایکسیپٹ پر کر رہی ہے. جلسوں میں تو لوگ نہیں نکل رہے. ایک میں اور آپ یہاں منڈی پہ جائیں, اسلام آباد, ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ مجھے ایک بندے نے اگلے دن مسجد میں روک کے بتایا. اس نے کہا جی میں وہاں سے منڈی سے 200 روپے کی چیز لے کے آیا. یہ انفارمیشن منسٹری ہے نا, یہ اس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے, میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں 200 روپے کی میں چیز لے گیا, کوئی بھی سبزی یا پھل اس نے مجھے دکھایا, اس کے پاس تھا, جمعے کی نماز اس نے پڑھی. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں تو میں نے کہیں آپ پر یا کہیں پہ جو ہے چیک کیا ہے تو یہ 200 روپے کی چیز جو ہے نا 300 روپے کی بک رہی ہے. اور وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اس مسجد کے ارد گرد, کہتا ہے یہاں پہ 350 کی بک رہی ہے.
ایک شہر کے اندر ایک کونے سے 200 روپے کی چیز ہے, دوسرے پہ 350 روپے کی چیز ہے. یہ کوئی انڈین تو نہیں آ کے کر رہے ہیں, یہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آ کے کر رہی نا, یہ ہم ہی کر رہے ہیں نا. تو اگر میں کمپلینٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میرا میٹر صحیح چلے, چاہے وہ گیس کا ہے چاہے وہ, اگر میں اور یہاں پہ یہ ہے کہ چور جو ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں, یہاں جتنے ڈاکو ہیں سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. یہاں پہ ہاؤ کین یو جسٹیفائی دا لیونگ. یہ آپ دیکھیں, وہ پرسوں ایک جج صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی, لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور 5-5 ہزار کے نوٹ لٹائے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب پوچھے ایون آپ کی پارٹی کے کنونشنز میں لوگوں کو کنونس کر کے بلانا پڑ رہا ہے, جو جلسے کیے گئے ابھی اوور دا لاسٹ فیو ویکس, اس میں بائک اور اس طرح کے لیوکریٹو ان کو آفرز جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پرسوں کنونشن کی ہے اپنے حلقے کی, صرف اپنے حلقے کی, اس میں 2300 لوگ آئے ہوئے تھے, گنے ہم نے لوگ, بندے لگائے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے 21 اکتوبر کو لوگ نکلیں گے, خود سے نکلیں گے؟ ضرور نکلیں گے. مہنگائی سے ستائی عوام بھی نکلے گی. اس 2300 جو ہے وہ کوئی امپورٹ ہوئے تھے امریکہ سے. نہیں, وہ آپ کی ایک فین بیس تو فین بیس جو ہے, اگر لوگ بھوکے ہوں تو فین شین نہیں, پنکھا نہیں رہتا کوئی. تو ابھی اس وقت جو مفلسی میں لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی باوجود اس کے they have hope from نواز شریف کہ یہ ریوائیو کرے گا. اور آپ کے اگلے الیکشنز میں آپ کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب. اور لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کانٹیسٹ ایلیجبل ہیں نواز شریف صاحب کرنے کے لیے فالوئنگ؟ یہ دیکھیں, یہ عدالتی معاملہ ہے, وہ بالکل ایلیجبل ہو جائیں گے اگر عدالتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی ورڈکٹ دیتی ہیں, فیوریبل ورڈکٹ دیتی ہیں, تو ہی بھی ایلیجبل. اور جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ کیا گیا تھا تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, وہ اوور رائڈ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن. دیکھیں وہ اس میں 5 سال کا, جس میں وہی آپ کہہ رہی ہیں 5 سال والی, تو 5 سال اس کے گزر گئے ہوئے ہیں, 5 سال اس کے گزر گئے ہوئے ہیں. وہ میرے نہیں خیال کہ دیٹ از ایپلیکیبل. آئی ایم ناٹ اے جورسٹ, لیکن دس از مائی فرم اوپینین that's applicable in Mia Nawaz Sharif's case or any case. Right. And you see elections happening in I think by end of January, in third week of January. Election Commission. This is my political calculation. And November اگر وہ exceed کرتا ہے تو نون لیگ کو تو پرابلم نہیں ہے. نومبر کی جو کانسٹیٹیوشنل جو نومبر تو یہ آ گئی ہے, تو وہ تو اس میں آپ ہوتا میرا مطلب اگر بلیو بھی میں کروں then I have to be a little loose over here کہ نومبر میں الیکشن ہے اور اکتوبر میں ہم جا رہے ہیں. if it exceeds جنوری کی بار اگر ڈیلے ہوتا ہے, یہ میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی بار ہے, but then if there is a bar people can challenge it in the Supreme Court. But will you raise your voice? کیا کہ ہونے چاہیے جنوری؟ مجھے اگر شیور ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, they are just around the corner, so why should I make noise, رائٹ. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سابق وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اور لیٹس سی 21 اکتوبر کو خواجہ صاحب نے کہا کہ لوگ بالکل باہر نکلیں گے, میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے باہر نکلیں گے, اور اگلے الیکشنز میں خواجہ صاحب کے مطابق نون لیگ کی برتری وہ ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.